والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ آپ نے بالتفصیل تو نہیں کیونکہ ٹائم ہی نہیں ہوتا تو اجمالی طور پر لیکن جو خاص مضامین تھے ان کے بارے میں آصف بھائی نے بہت اچھے انداز سے کلام فرمایا. ہمارے یہ جو آصف بھائی ہیں یہ ہمارے ادارے میں گرامر پڑھنے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا ابھی میں گرامر پڑھوں گا, ٹائم نہیں ہوتا میرے پاس, صرف صرف پڑھوں گا نحو پڑھوں گا. چلیں جی آ جائیں, آپ کرم نوازی ہوگی آپ کی. ماشاءاللہ آ کے بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ کیا میں پورا درس نظامی کر لوں؟ بالکل آپ کریں. انہوں نے درس نظامی کیا, پھر ان کے بھائی, ایک بھائی, پھر دوسرا بھائی, پھر تیسرا بھائی, پھر ایک بہن, ماشاءاللہ گویا کہ پورا خاندان یہ عالم اور مفتی ہو گئے. ابھی سب کے سب بھائی ماشاءاللہ ہماری اکیڈمی میں پڑھا بھی رہے ہیں ماشاءاللہ, اور دیکھیں بیان بھی اچھا کرتے ہیں, فتویٰ لکھتے ہیں, سب کچھ ہے, اور اپنا کاروبار بھی کرتے ہیں, رزق حلال بھی کماتے ہیں بالکل شرعی طریقے کے مطابق. تو یہ صرف ترغیباً میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو دکان پہ بیٹھے ہوئے ایک شخص کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرمائے, وہ عالم بنے, اور پہلے وہ اپنی تمام تر صلاحیت کو اگر صرف کاروبار یا دیگر کچھ نیک اعمال کے لیے مخصوص کیے ہوئے تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی صلاحیتوں کو پوری دنیا کے لیے دین کی ترویج اور ترقی کے لیے استعمال فرما دے. جیسے یہ اللہ کے بارگاہ میں منظور نظر ہو سکتے ہیں, یقین رکھیں آپ بھی ہو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ بھی ہمت فرمائیں. یہ سورہ زمر کے آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہم مومنین کے لیے بہت ہی پیارا انعام ذکر کیا ہے. وہ بس میں آیت پڑھوں گا, ترجمہ کر دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یحملون العرش, وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں, ومن حولہ, اور جو اس عرش کے ارد گرد ہیں, یسبحون بحمد ربہم, وہ اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, ذکر کرتے ہیں. وَيُؤْمِنُونَ بِهِ, اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. اور اب ہے انعام ہمارے لیے, وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا, اور وہ ہر وقت مومنین کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرتے ہیں. ہمارے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں کارنامے, کوئی شرابیں پی رہا ہے, کوئی جوا کر رہا ہے, کھیل رہا ہے, کوئی معاذ اللہ زنا کر رہا ہے, کوئی خاتون اپنے گھر کی دوسری خاتون کی ٹانگیں کھینچنے کی پوری تیاریاں کر رہی ہیں, غیبتوں کے بازار گرم ہیں, چغلیوں کے بازار, فراڈ چل رہا ہے. لیکن اللہ کے رحمت کے قربان جائے, اللہ تعالیٰ نے وہ فرشتے جو اللہ کے بہت ہی مقرب ہیں, عرش الہی اٹھائے ہوئے ہیں, وہ ہمارے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے, ان کی بخشش فرما. اتنی تو ہماری ماں بھی ہمارے لیے دعا نہیں کرے گی جتنا یہ فرشتے کریں گے, اس لیے کہ ہماری والدہ تو بیچاری انسان ہے نا, مخصوص وقت میں دعا کر سکتی ہیں, اور فرشتے کبھی نہیں تھکتے. ان کو اللہ جو ڈیوٹی دے دے ان کے لیے دن رات برابر ہے, یہ لگاتار کرتے رہیں گے. یہ آپ کے میرے لیے کتنا بڑا انعام ہے. اب یہ میری ایک اپنی سوچ و فکر ہے, شاید میں اس میں غلط بھی ہوں, لیکن جو میں نے غور کیا, میرے آقا کی امت دو طرح کی ہے. ایک تو وہ کہ اعلان نبوت کے بعد جو سرکار کے سامنے اور قیامت تک ہیں وہ آپ کی امت ہے, اور یہ امت دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک وہ جس نے کہنا مان لیا وہ سرکار کی امت ہے, اسے امت اجابت کہتے ہیں, مسلمان. اور ایک ہوتی ہے امت دعوت, جس کو دعوت دی لیکن قبول نہ کیا, اس میں سارے کافر آئیں گے. ایک یہ ہے امت, یعنی ان دو کا گروہ کا ایک امت. اور ایک امت ہے جو آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کی امت تھی. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا. جب پوچھا گیا رسول اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کسے پیدا فرمایا, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اول ما خلق اللہ نوری, وہ پہلی مخلوق جس کو اللہ نے پیدا فرمایا وہ میرا نور تھا. اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کب نبی تھے, تو فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اب جب ہمارے نبی تھے تو جو اس نبی کے زمانے میں پیدا ہوتا ہے وہ سب نبی کے امتی ہوتے ہیں. اس اعتبار سے یاد رکھیے گا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر
سرکار کے اعلان نبوت تک وہ بھی سرکار کے امتی ہیں۔ اچھا میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں، میں نے جو دلائل کثیرہ پہ غور کیا، مجھے نہیں لگتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کا کوئی امتی ہو اور وہ جہنم میں چلا جائے۔ بہت مشکل ہے یہ جو سرکار کہنا نا سفارش میں جہنم سے نکالیں گے اپنے امتی کو، تو میرا اپنا ذہن یہ کہتا ہے یہ وہ امتی ہوگا جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار کے زمانے اعلان نبوت سے پہلے جو امت میں کہہ رہا ہوں ان میں سے ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی بخشش و مغفرت کے اتنے دروازے کھول دیے ہیں۔ آپ شرح صدر اٹھا کے پڑھے، امام جلال الدین سیوطی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت گناہوں سمیت قبر میں جائے گی اور زندوں کی دعاؤں کی برکت سے مغفرت شدہ باہر نکلے گی۔ ایک روایت میں سرکار نے فرمایا اگر میری کسی امتی کو عذاب قبر ہوتا ہے تو جمعے تک رہتا ہے، جمعے کے بعد وہ عذاب قبر اٹھا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بخشش و مغفرت کی دعائیں کر رہے ہیں فرشتے، اور یقینی سی بات ہے نیک پرہیزگار ہیں۔ جب ہم ایک نیک آدمی کے پاس جاتے ہیں، کسی عالم صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے ساتھ پاس، پیر صاحب کے پاس، ہمیں نہیں پتا یہ تنہائی میں کیا کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ ان کا کردار واقعی ویسا ہے جیسا ہم نے اس زن قائم کیا ہے، لیکن ہم ان کے ظاہر کا اعتبار کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں یار یہ نیک ہے، پرہیزگار ہے، اور جب وہ ہمارے لیے دعا کر دیتے ہیں تو ہمیں ایک یقین سا حاصل ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ان کی دعا ضرور مقبول ہوگی۔ کیوں؟ یہ وہی نیک آدمی ہے۔ لیکن احتمال تو ہے نا کہ وہ گناہگار بھی ہو، تنہائی میں کوئی گناہ کرتے ہوں، لیکن فرشتے معصوم مخلوق ہیں، اور جب یہ اللہ کے حکم سے آپ کے میرے لیے ہر وقت دعائیں بخشش و مغفرت کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ دعا مقبول ہوگی اور ہمارا بیڑا پار ہوگا۔ تو بہرحال اس میں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے تسلی کا سامان رکھا ہے۔ ایک 64 نمبر آیت اسی کی ہے، اس میں بس ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو قرار والا بنایا، ٹھہرا ہوا، ہلتی تو نہیں ہے نا، لیکن جب ہلتی ہے زلزلہ آتا ہے تو ہم سارے ہل جاتے ہیں، تو اللہ نے اس کو قرار والا بنایا اور آسمان کو ہمارے لیے ایک چھت بنایا۔ اب جو اگلی بات ہے وہ دیکھیں، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں بناتا ہے تو اس نے تمہیں بہترین صورت پر بنایا ہے، اس نے تمہیں بہترین صورت پر بنایا۔ اور ایک آیت میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں جو صورت بناتا ہے وہ تمہارا رب ہے، اللہ تعالیٰ ماؤں کے رحموں میں صورت بناتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو ہماری ظاہری حیت ہے، یہ بھی ایک صورت ہے، بھئی یہ جس صورت میں انسان کو بنایا، اور ایک ہوتا ہے ہم اس کو صورت کہتے ہیں، دونوں ہی مفہوم دونوں آیاتوں کے اندر مراد ہو سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہمیں بہت اچھی صورت میں بنایا، آپ دیکھیں ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، ہم بیٹھ سکتے ہیں، ہم لیٹ سکتے ہیں، ہاتھ کو بینڈ کر سکتے ہیں، پنجہ کیسا بنایا بڑے آرام سے پکڑ سکتے ہیں، لیکن کیا گدھا ایسا سب کچھ کر سکتا ہے؟ بیچارہ گدھا لیٹتا بھی تو ٹانگیں اڑ جاتی ہیں اس کی، بیچاری کروٹ کے بل لیٹے گا تو عجیب سا، ہاتھی تو لیٹ بھی نہیں سکتا، اس لیے جانور کھڑے کھڑے سوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی سہولت اور آسانی بنائی۔ پھر ہمارا چہرہ دیکھیں، جتنی خوبصورتی انسان کی ہے کسی اور کی خوبصورتی نہیں ہے، تو کتنا اچھا اللہ نے ہمیں صورت پر بنایا ہے، ہمارے اعضا کتنے پیارے بنائے ہیں۔ اور ہم بعض اوقات ناشکرے ہوتے ہیں کہ آئینہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یار میرا قد کیوں چھوٹا کر دیا اللہ تعالیٰ نے، کان بڑے ہیں میرے، تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں نا پھر مزہ آتا، ناک کتنی لمبی ہو گئی، سارے مذاق اڑاتے ہیں، اندر کروں، کوئی اپنے چوڑی ناک کو دباتا رہے گا نا تاکہ تھوڑی سیدھی ہو جائے، جب وہ وقتی طور پہ دبانے سیدھی ہوگی نا کہ اب صحیح ہو گیا پھر پھیل جائے گی۔ ارے بھائی اللہ نے آپ کو اتنا پیارا بنایا ہے، کچھ انتہا نہیں۔ اگر آپ اور میں گدھے ہوتے تو کیا ہوتا؟ سوچئے، کسی کھوتا گاڑی کے آگے لگے ہوتے اور ایک کوئی پیچھے بیٹھا ہوا تو اور ہم بھاگ رہے ہوتے، ذرا سوچے، تصور کریں گدھے بن گئے نا، اب بھاگ رہے ہیں آگے، اوپر سے ڈنڈا پڑا پھڑاک کر کے کمر پہ، کتنی زور سے لگتا ہوگا آپ اندازہ کریں، اور پھر دھوپ میں گرمی میں باندھ کے چلے جاتا ہے، بندھے ہوئے کھڑے ہوئے وہاں پہ گھاس چر رہے ہیں، سب کے سامنے پیشاب کر رہے ہیں، بتاؤ، اور کپڑے بھی نہیں پہنتے، جانور کبھی کپڑے نہیں پہنتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے انسان بنایا کہ یہ مقام شکر نہیں ہے؟ ایک تو یہ کہ بہت آسان صورت میں بنایا، میرا رب فرما رہا ہے
اس لیے کبھی بھی اپنی کسی بھی خامی کو دیکھ کر ہرگز اللہ کی بارگاہ میں شکوہ نہ کریں. دوسرا، کسی کی شکل پر کبھی تنقید نہ کیجیے گا. ویسے تو خالق و مالک ہر چیز کا میرا رب ہے، لیکن خاص اللہ نے جو ہماری صورت شکل ہے نا، اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ ماؤں کے رحموں میں اللہ تعالیٰ تمہاری صورت بناتا ہے. اس کو اپنی طرف منسوب کیا خاص. تو یہ اشارہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ ایک بالش چوڑا اور ایک بالش لمبا ہمارا منہ ہوتا ہے، لیکن ہر شخص کا چہرہ دیکھیں کتنا جدا گانا ہے. آنکھوں کا سائز، ذرا ناک اوپر نیچے، آپ آئینے میں کھڑو گے نا، ناک کو دبا کر دیکھیے گا شکل کچھ اور بن جائے گی، اٹھا کر دیکھیے گا کچھ اور بن جائے گی، ٹیڑھی کر کے دیکھیں کچھ اور بن جائے گی، آنکھ کو چھوٹا کریں نئی شکل بنے گی، یوں کھینچ کے دیکھیں الگ شکل بن جائے گی. لیکن سب کے سامنے نہیں کیجیے گا. اور امی کہیں گی میرا بیٹا گیا، جب سے گیا ہے وہاں پہ تراویح پڑھنے کے لیے پاگل سا ہو گیا، آئینے میں کھڑو گے کبھی ناک کھینچتا ہے کبھی آنکھیں کھینچتا ہے. چھپ کر کیجیے گا. لیکن یہ اللہ کی صنعت کی زبردست دلیلیں ہیں. دیکھا کریں کہ ایک ہی چہرے میں اللہ نے ذرا سا زاویہ بدل دیں. آپ ہی کی صورت میں 10 صورتیں اللہ نے بنائی. اور دوسرا یہ کہ پھر کسی کی صورت کو برا نہیں کہنا چاہیے. اس سے میری بہنیں خاص طور پہ درس حاصل کریں. یہ شادی بیاہ جب ہوتی ہے تو یہ خاص طور پر صورتی پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے پہنچتی ہیں. پہلے دولہا کو دیکھیں گی، پھر دلہن کو دیکھیں گی، پھر گھر آ کے یا وہیں پر ہی سائڈ میں تبصرہ کریں گی. ناک تو دیکھ اس کی، ہائے ہائے موٹے کتنے موٹے، آنکھیں تو اتنی سی ہیں اس کی چھوٹی سی، دانت باہر کو نکلے ہوئے، یہ ارے بھائی. پھر کہیں گے دولہا تو بڑا خوبصورت ہے، دلہن پتہ نہیں. تو دوسری جو اپنی سوچ اور فکر میں 6 سینس اس کی بڑی زبردست قیافہ شناس ہوگی، وہ کہے گی ہاں کچھ دیکھ لیا ہوگا پیسہ ویسا. ایسے تو کوئی بھی نہیں دیتا اپنی خود سے خوبصورت بیٹی، دیکھو نہ لڑکا نہ لڑکے کی گد. پھر آخر میں کیا کہیں ہمیں کیا، کھانا کھائے، ہمیں کیا کھانا کھائے. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے عورتوں پر. اسی طرح بچوں کو کہتی ہیں منوش شکل ادھر آ. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے پر مارنا منع کیا، آپ کو پتا ہے، بلکہ جانور کے چہرے پر مارنا منع کیا. اسی طرح ٹیچرز وغیرہ ہوتی ہیں یہ بھی تپاک سے بچوں کے منہ پہ تماچے مارتی ہیں، غلط. تو چہرے کو کبھی برا نہ کہیں، نہ چہرے کا مذاق اڑائیں. خصوصاً جو یہاں ہمارے اسٹوڈنٹس بچے بیٹھے ہیں یا پورے ورلڈ میں مجھے اگر سن رہے ہیں تو ہم بعض اوقات کلاس میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کی ناک کا، کسی کی آنکھوں کا، کسی کے کان کا، کسی کی رنگت کا. اس چیز کا مذاق اڑاتے ہیں جس میں بیچارے کو کوئی قدرت و اختیار حاصل نہیں. اگر آپ کو مجھے اللہ نے فرض کر لے خوبصورت بنایا تو بتائیں ہمارا کوئی کمال ہے اس میں؟ یہ تو اللہ کا فضل ہے نا. اگر کسی کو عام شکل و صورت کا بنایا، اگرچہ اس میں بھی ایک حسن پوشیدہ ہے جو ہم جیسے نکموں کو نظر نہیں آتا، ورنہ اللہ نے ہر شکل کو حسین بنایا، خوبصورت بنایا. لیکن وہ ہم اپنے زاویہ نظر سے دیکھ کر ہم کہتے ہیں جی عام صورت ہے، قبول صورت ہے، چلے ٹھیک ہے، تو اس میں اس کا قصور تو نہیں ہے نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا بنایا. اب ہم اس پہ تنقید کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ہم بعض اوقات کسی کو احساس کمتری میں مبتلا کرتے ہیں اور وہ بیچارہ تنہائی میں جا کے روتا ہے، یا آئینے میں. خاص طور پہ ہماری بچیاں جو ہوتی ہیں بہت سینسٹیو ہوتی ہیں، اور میں بڑی گزارش کرتا ہوں ان خواتین سے کہ جو بچیوں کے رشتے لینے کے لیے جا کر اور وہیں پر معاذ اللہ کچھ بیڈ کمنٹس دے دیتی ہیں. بھائی ہاں بچی تو اچھی تھی لیکن دیکھیں آپ کی بچی کی ناک بڑی موٹی ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، قد بہت چھوٹا سا ہے، ہمارا بیٹا 6 فٹ کا، یہ 4 فٹ، یہ گلی ڈنڈا نہیں. ارے بھائی تمہیں تذکرہ کرنے کی کیا ضرورت؟ صاف بول کر آ جائیں گی کہ جی ہمیں یہ چیز کی ناپسند. غلط چیز. تو اس لیے شکل کا مذاق کبھی نہ اڑائے، یہ بہت غلط ہے. اگر وہ تنہائی میں جا کے آئینے میں دیکھ کر لڑکا یا لڑکی رو پڑا، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دی، خدا نخواستہ، اور یوں کہہ دیا اللہ تعالیٰ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا، یہ شکوہ غلط ہے نا. لیکن اس کا سبب کون بنا ہے؟ ہم بنے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حوصلہ افزائی نہیں کروں گا، یہ بھی غلط ہے. جیسا اللہ نے بنایا اس کو بھی قبول کرنا چاہیے. لیکن ہم اتنا ڈسہارٹ کر دیتے ہیں کسی کو، اتنا زیادہ ٹینشن میں مبتلا کر دیتے ہیں، اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. میں جب میٹرک تک میں، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میرا قد 4 فٹ سے اوپر نہیں تھا اور یوں تھا بالکل کاکڑی پتلا دبلا. اب لوگوں کی میں نے اکثر عادت دیکھی، آگے میاں کچھ کھایا پیا کرو، ہڈیاں ہڈیاں ہیں. تو بھائی تمہیں کیا ہے یار، میری ہڈیاں، تمہیں یہی نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں آ رہا، ہڈیاں ہڈیاں ہیں، بھائی کچھ کھایا کرو یار.
کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایک دفعہ میری قمیض لٹکی ہوئی تھی, اب میں نے دھو کے لٹکائی ہوئی تھی, ایک پڑوسن آ گئی کہ یہ کس بچے کی قمیض ہے, حالانکہ میں بیٹھ نہیں تھا, یہ کس بچے کی قمیض ہے, حالانکہ پتا سب ہے کہ گھر میں 2 ہی بچے ہیں, میرا بڑا بھائی ایک میں, تو تمہیں پنگا کرنے کی ضرورت کیا ہے. ہاں ایسی باتیں کرنا کہ وہ اب ہوتا کیا تھا, میں احساس کمتری کا شکار ہو جاتا. میں جس کے سامنے جاتا نا مجھے لگتا ہے یہ میرا جسم ہی دیکھ رہا ہے, یہ میرا پتی دیکھ رہا ہے, تو میرا اعتماد متزلزل ہو گیا بہت زیادہ, احساس کمتری. پھر ایسے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے خیالی دوست بناتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں اکیلا بیٹھ کے باتیں کرتا تھا اپنے ساتھ, ایک خیالی دوست بنایا ہوا تھا, اور وہ دوست کیسا تھا, طاقتور, وہ ہر ایک کو مار دیتا تھا, ہر ایک کو گرا دیتا تھا. اس طرح میں اپنے اندر کے جو ایک کمزوری کا احساس تھا اس کو ختم کرتا تھا. یہ مطلب کوئی ایسا نہیں کہ میں بڑا ماہر نفسیات تھا, اللہ نے بس, یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اس طرح تنہا ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کے کوئی سہارے دے دیتا ہے, تو وہ اپنی سوچ اور فکر کو ذرا سنبھالتا ہے. تو اس اسٹیج پر کسی کو لے کر نہ آئے کہ وہ بیچارہ سائیکو سا ہو جائے, اس کا اعتماد ختم ہو جائے. اور میں گزارش کرتا ہوں اسی بات کے وسیلے سے, اگر آپ میں سے کوئی بھی ایسا ہے جسے اپنی کسی بھی چیز کی بنا پر احساس سے کمتری ہے, پتلے دبلے ہونے کی بنا پر, قد کاٹ کی بنا پر, ڈانک موٹی ہے جی, شکل رنگت ایسی ہے وغیرہ, آپ اپنی صلاحیت بڑھائیں. آپ میں بولنے کی صلاحیت ہے تو اچھا بولیں, اچھا لکھیں, علم حاصل کریں, بیانات کریں. لوگ آپ کے اس وصف پر نگاہ رکھ کے باقی سب کچھ بھول جائیں گے اور آپ کا اعتماد بڑھ جائے گا. آج کوئی میرے پاس آ کر جب میں دین کی طرف آ گیا تو پھر اس کے بعد کسی نے نہیں کہا بھی پتلے دبلے کچھ کھاؤ پیو. کیوں؟ اب لوگ ہم سے سیکھنے آتے تھے, ہم سے سنتے تھے, ہم سے سیکھتے تھے, پھر انہوں نے سب کچھ کرنا چھوڑ دیا. اس لیے دبے نہیں, اعتماد کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنے اندر صلاحیت کو پہچانیں. آپ میں بولنے کی صلاحیت ہے, اچھا سوچنے کی, اچھا لکھنے کی, کوئی چیز ایجاد کرنے کی, کسی لحاظ سے لوگوں سے آگے بڑھنے کی, آپ اسے کریں. انشاءاللہ آپ کا جو یہ احساس کمتر یہ ختم ہو جائے گا, اور اس وصف کی ابھرنے کی وجہ سے ایک احساس برتری پیدا ہوگا جو تکبر نہیں ہے بلکہ آپ کے احساس کمتری کو ختم کر کے آپ میں اعتماد بڑھا دے گا, اور انشاءاللہ آپ دوسروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کر سکیں گے. 33ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے اگلی حامیم سجدہ جو مفتی صاحب نے تفسیر بیان کی اس کی بس 2 آیات ختم کر. ایک تو فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اور اس شخص کی بات سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے, اللہ کے دین کی دعوت دے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں. اس کی بات سب سے اچھی. ہمارے نزدیک سب سے اچھا کون ہے؟ جو اچھے جوک سنائے, لڑکیوں کی باتیں کرے. اگر ہم کاروباری ہیں تو کاروباری آئیڈیاز دے, سیکرٹس بتائے, 2 کو 4, 4 کو 8, 8 کو 10 کرنا بتائے, 1 دکان سے 2 دکان, 2 دکان سے 4 دکان. ہم کہتے ہیں یار اس کے بعد بیٹھو نا, یہ شہباز بڑا زبردست آئیڈیا دیتا ہے یار, اس کا ایک ایک آئیڈیا لاکھ کا ہے, یہ کیا بات کرتا ہے. کرتا نہیں ہے, ویسے ہی بول رہا ہوں, یہ ویسے خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم تو جو اپنے دنیاوی فائدے کی باتیں ہوتی ہیں نا اسے کہتے ہیں یہ بہت اچھی ہیں. میرا رب کیا فرما رہا ہے, اس شخص سے کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف بلائے, آؤ نماز کی طرف, آؤ زکوٰۃ ادا کرنے کی طرف, آؤ گناہ چھوڑنے کی طرف, آؤ توبہ کی طرف, آؤ متقی بننے کی طرف, آؤ اس زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دین پر عمل پیرا ہو کر اللہ کے دین کو مضبوط کرنے کی طرف, آؤ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے زمانے سے ٹکرا کر ثابت کرنے کی طرف کہ اس دور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک بندے دین پر استقامت حاصل کر کے دین کو تقویت دے سکتے ہیں. اس طرف آؤ. جو یہ بلائے اس کی بات سب سے اچھی, اور پھر وہ خود بھی نیک عمل کرے. اس کا مطلب ہے کہ تبلیغ کرنی چاہیے اگرچہ ہم بے عمل ہوں, لیکن نور علی نور ہے کہ عمل بھی کر رہے ہیں اور تبلیغ کریں تو بہت اچھی بات ہے. اور تیسرے میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہماری فاسد سوچ کو رد کیا ہے. ہم بعض اوقات مختلف قسم کی غیر مسلمین کی NGOs دیکھ کر کہتے ہیں یار دیکھو نا انسانیت کی خدمت تو کر رہے ہیں نا یار, دیکھو وہ دیکھو فلاں جگہ مسلمانوں پر زلزلہ آیا, کتنی انہوں نے کروڑوں ڈالر کی مدد کی, فلاں کی.
اسی میں بہ کر بعض لوگ کہتے ہیں یار بتاؤ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈالے گا؟ یہ پتہ نہیں مولوی کیا کرتے رہتے ہیں، ایسوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ ارے بھائی کتنی آپ کے سامنے آیات بار بار پڑھی جا رہی ہیں کہ کافر چاہے کتنا ہی اچھا عمل کیوں نہ کرے، میرے آقا نے فرمایا اگر کافر کو اچھا عمل کرتا ہے، قرآن کی آیات کا مفہوم بھی یہ ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی اسے اس کا بدلہ عطا فرما دیتا ہے، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے عمل کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے اور اسے مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما دے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان ہو کر ہی جنت میں جائے گا، ورنہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ غیر مسلم رہتے ہوئے کتنے ہی وہ نیک عمل کر لے اور کتنا اچھا کام کرے، ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہا ہے دنیاوی لحاظ سے، لیکن اس پر نتیجہ مرتب کر کے یہ نہیں کہہ سکتے یہ جنت میں جائے گا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں اچھے کام کرنے کی بنا پر اس وقت تک مقبول نہیں ہوگا جب تک کہ مسلمان نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وہ یہ بھی ساتھ میں کہے کہ بے شک میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ آخری بات 34ویں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ان کو برابر مت کرو، نیکی نیکی ہے، بدی بدی ہے، اچھائی اچھائی ہے، برائی برائی ہے۔ پھر فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، ایسے انداز سے سامنے والے کو جواب دو جو اس سے زیادہ بہتر ہو، بہت ہی اچھے انداز سے جواب دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، تو اس وقت وہ شخص کے جس کے درمیان اور تیرے درمیان کوئی دشمنی ہے، كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسے گہرا دوست۔ تو معلوم یہ ہوا اس میں آخری بات بس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کبھی اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اب ہمارا اصول کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں بھائی جو ہمارے ساتھ اچھائی کرتا ہے اچھائی کرتے ہیں، اور جب برائی کرتا ہے تو پھر ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں۔ کوئی اگر اچھا بولتا ہے تو ہم بھی اچھا بولتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے تو ہم تو پورے خاندان کو کھنگال دیتا ہے بابا، پھر ہم ہوش سناتا ہے اس کو، کوئی گھور کر دیکھتا ہے ہم پنچ مارتا ہے، وہ ایک مارتا ہے ٹکر مارتا ہے، اس کا سر پھاڑتا ہے بابا، اور ہم کہتے ہیں ہم نے صحیح کیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اچھائی برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، اگر اس نے برائی کی ہے آپ اچھائی سے اس کا جواب دیں، آپ کا درجہ بلند ہوگا۔ اور پھر تلقین فرمائی ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دو، کسی نے برا سلوک کیا ہے تو تم جواب اس انداز سے دو جو پہلے سے اچھا ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی، آپ پر الزام لگایا گیا، آپ کے اہل خانہ پہ الزام لگایا گیا، آپ کو ہجرت کرنے پر ظاہری اعتبار سے مجبور کیا گیا، لیکن جب آپ فاتح مکہ کی حیثیت سے مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے اور کفار خوف سے کانپ رہے تھے، ان کے چہروں کو دیکھ کے سرکار کی رحمت جوش میں آئی۔ سرکار نے فرمایا آج تم مجھ سے کس سلوک کی تمنا اور توقع رکھتے ہو؟ کہنے لگے حضور آپ کریم ہیں، کریم باپ کے بیٹے ہیں، یعنی کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، کرم فرما دیجیے۔ سرکار نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ میں نے تم سب کو آزاد کر دیا۔ ورنہ سرکار چاہتے تو چن چن کے بلاتے، ادھر آؤ، تم نے گالی دی تھی نا، لگاؤ اس کو تھپڑ، لگاؤ چوک پر باندھ کر، اتارو اس کی قمیض، کوڑے لگاؤ اس کو۔ نہیں، میرے آقا نے ان کو عزتیں عطا فرمائی۔ جن کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی کنجی تھی ان کو کہا یہ کنجی آپ ہی کے خاندان میں رہے گی۔ اسی ٹائم ہزاروں لوگ ایمان لے آئے آپ کو دیکھ کر، کہنے کہ واہ یہ ہوتا ہے رویہ۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اچھے انداز سے جواب دو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا جو تمہارا دشمن ہوگا نا وہ بھی دوست بن جائے گا، اور ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دشمن بن جاتا ہے، تھوڑی دیر میں ایک دم فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، قریبی دوستوں کو گندی گندی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، سب کے سامنے ذلیل کرتے ہیں، ختم۔ اور اسی میں آپ کو آخری بس یہ سوچ اور فکر دوں گا، اسی پوری آیت کو سامنے رکھ کر ذرا میاں بیوی اپنے رویے پر غور کر لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر شوہر کچھ ایک بات بولتا ہے، بیوی کہتی ہے میں کیسے چھوٹے خاندان کی بنوں، وہ کہتی ہے تم مجھے کمتر نہ سمجھنا، میں تمہاری ماں کی طرح نہیں ہوں، تمہارے باپ کے سامنے خاموش ہو گئی تھی، میں نے اپنی امی سے سیکھا ہے، وہ کبھی خاموش نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ ہے ہونہار بچی جس نے اپنی امی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر ٹکر مارنا سیکھی ہے۔ ہوشیار، خبردار، چھوڑوں گی نہیں تمہیں۔ پھر جو گھر میں ہنگامہ آ رہی ہوتی ہے، پھڈا مار کٹائی،
اور یہاں تک دیکھا ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، بال نوچتے ہیں. ایک خاتون نے روتے ہوئے فون کیا، مفتی صاحب میرے شوہر نے بڑا مارا، بڑی گالیاں باقی. ارے میں نے کہا ایک منٹ یہ بتائیں پہلے آپ نے کیا کیا؟ میں نے بھی تھوڑی سی گالیاں دی تھی، گریبان کھینچا تھا. آپ نے اپنا کارنامہ پہلے نہیں بتایا کہ کیا کیا. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم اچھے انداز سے جواب دینا نہیں چاہتے ہیں، ہم اس کو انا کا مسئلہ بناتے ہیں. پھر ہمیں یہ نظر نہیں آتا ہمارے بچے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں، ان کے چھوٹے ذہنوں پہ کتنا برا اثر مرتب ہو رہا ہے. ہم شاؤٹنگ کر رہے ہوتے ہیں، چیخ رہے ہوتے ہیں، گھر کے اندر چلا رہے ہوتے ہیں، بچے سہم کر ایک طرف بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں پھیلی ہوتی ہیں، ڈرے ہوتے ہیں. اور پھر اگر شوہر مارے اور ماں کی چیخ کی آواز بلند ہو جائے، وہ رونے لگے تو بچے تڑپ جاتے ہیں، وہ بھی چیخ چیخ کے روتے ہیں. اور پھر یہ مناظر ان کے یہاں سخت ہو جاتے ہیں. پھر وہ اسکول میں بیٹھے ہوتے ہیں، بظاہر ٹیچر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بورڈ کو، لیکن گھر کا منظر ان کے ذہن میں گھوم رہا ہوتا ہے. کس طرح ابو نے مارا تھا، کیسے گالی بکی تھی، کیسے امی نے ایسا کیا تھا، کیسے وہ رو رہی تھیں. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم تھوڑی سی اپنی انانیت کے لیے، عدم برداشت کے لیے صحیح انداز سے جواب دینے کے بجائے بات کو اور بگاڑ دیتے ہیں، جس کی آخری نتیجہ اور پھر یہ معاملہ اس نوبت تک پہنچ جاتا ہے کہ طلاقیں ہو جاتی ہیں یا وقتی سیپریشن ہوتی ہے، عورت کو میکے بھیج دیا جاتا ہے، شوہر وہاں ہے. پھر کچھ عرصے بعد دونوں کو ہوش آتا ہے ہم نے کیا کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ برداشت کریں، سامنے والا کچھ غلط کرے آپ اچھا جواب دیں. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں. اور یہ تو آپ کی بیوی گرم ہو گئی، یہ لاؤ وہ لاؤ، یوں کرتے ہو وہ کرتے ہو. آپ مسکرا کر دیکھیں اور کہیں تم غصے میں بھی بہت اچھی لگتی ہے، ہائے 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 سبحان اللہ. پھر دعا کرے اللہ اس کو اور حسین کر دے، اور حسین کر دے. جب غصے میں اتنی حسین ہے تو ہنستی ہوئی کیسے لگے گی؟ اب وہ جوتی اتار کے مارے گی آپ کو کبھی بھی؟ بولے کہ ٹھہر جو میں چائے بنا کے لاتی ہوں، زیادہ مسکے نہ لگا. وہ لائے گی چائے بنا کے. یوں شوہر غصے میں ہو تو غصے میں کبھی بہر نہ آئے، چپ چاپ سامنے سے نکل جائے، دو بدو جواب نہ دیں. خدمت کریں، شوہر چائے بنا کے لائیں، دعا کریں. بولا اسی طرح ہاتھ اٹھا کے اے اللہ تعالیٰ میرے شوہر کو اور عزت دے، اس کو برکت سے نواز، مجھے قوت برداشت دے. میرا شوہر اللہ تعالیٰ میں نے تجھے گواہ بناتی ہوں، سامنے بولے میں نے ان کو درگزر کیا، میں نے ان کو بالکل معاف کیا، اللہ ان کو اور عزت عطا فرما. اور جا کے چائے بنا کے لا کر دیں. 2-4 دفعہ ایسا جواب دے. میں کہتا ہوں کوئی بہت ہی غیرت سے خالی شخص ہوگا کہ جو اس اچھے رویے کے جواب میں بھی گالیاں بکتا رہے، ایک دم پانی ہوگا. لیکن ہم ایسا کرتے نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اچھے انداز سے جواب دیں، پیار محبت بڑھائیں، تو انشاءاللہ جو دشمن ہیں وہ بھی دوست بنیں گے، گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری بہت ساری مصیبتیں اور ٹینشنیں دور ہوں گی. اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. مالک مولا ہم سب کا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما لے. جو ہمارے بھائی بہن پوری دنیا میں ہمیں سن رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کا وقت نکالنا بھی قبول فرما. اے اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما. اے اللہ تعالیٰ ہماری پوری زندگی کی اور خصوصی طور پر اس حالیہ رمضان کی تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. ہماری خطاؤں سے درگزر فرما لے. اے اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے مخصوص کر دے. مالک ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے مخصوص فرما. ہمیں دین سیکھنے دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ دین پہ استقامت عطا فرما، مضبوطی عطا فرما. اپنے دین کی راہ میں آنے والی تکالیف پر صبر کی توفیق عطا فرما. جو رکاوٹیں آئیں انہیں احسن طریقے سے عبور کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کی گندگیاں دور کر دے، ہماری بد اخلاقیوں کو دور فرما، ہمارے بری عادتیں برے اعمال کو ہم سے دور کر دے. ہمیں خوش اخلاق بنا دے، نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، متقی بنا دے، اپنے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے. کسی بھی مسلمان بھائی یا بہن میں جو بھی بری عادت ہو اور وہ اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتا، اللہ تعالیٰ اسے اس بری عادت سے ہمیشہ کے لیے نجات عطا فرما دے. اے مالک جس طرح ہم سب یہاں پر سامنے جسمانی طور پر یا فاصلوں کے باوجود کسی بھی ڈیوائس کے ذریعے ہم منسلک اور وابستہ ہو کے ایک ساتھ جمع تھے، یا رب کریم ہمیں جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حصی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا. یا رب کریم ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
اور آخر میں وہ یہ کہا میں اعلان کہ میں فیس بک کے اوپر نہیں ہوتا ہوں. یہ میں نے دہرایا کریں آپ ایک ساتھ, میں فیس بک پر نہیں ہوتا ہوں. فیس بک پر صرف ہمارا آفیشیل پیج ہے. کوئی مفتی اکمل بن کے آپ کو جواب دے رہا ہوں وہ میں نہیں ہوں گا, ٹھیک ہے. اسی طرح ہماری کوئی الفرقان کی شاخ پوری دنیا میں نہیں ہے, نہ پاکستان کی کسی شہر میں, صرف کراچی میں ہے. جب ہوگی کہیں اور ہم بتائیں گے. یہ 2 سبق روزانہ آپ کو میرے ساتھ دہرانے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے. اللہ تعالیٰ ملک کی توفیق عطا فرمائے.